خانہ ویراں سازیے حیرت تماشا کیجئے، خانہ ویراں سازیے حیرت تماشا کیجئے، صورت نقش قدم ہوں رفتہ رفتار دوست۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو وہ غزل کہ جو اب شروع ہو چکی ہے، آمد خط سے ہوا ہے سرد جو بازار دوست، دود شمع کشتہ تھا شاید خط رخسار دوست، اس غزل کا تیسرا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس غزل کے پہلے دو شعر پیش کیے جا چکے ہیں، جو احباب دیکھنا پڑھنا سننا چاہیں وہ اس سے متصل پچھلی دو ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیں بلا تاخیر اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مشکل الفاظ کا جائزہ۔ خانہ ویراں ساز یہ حیرت، یہ پورے کا پورا یوں سمجھیں کہ ایک مکمل مرکب ہے۔ خانہ ویراں ساز یہ حیرت، یعنی حیرت کی خانہ ویراں سازی کا تماشا کیجیے، یعنی ملاحظہ تو کیجیے۔ ویراں سازی، ویران کرنا، ساختن فارسی کا ایک مصدر ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو بنانا، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی ساختہ چیز ہے، جبکہ اس کا مضارع ہوتا ہے سازد، تو اس سے یہ سازی کا لفظ ہے۔ تو ویراں سازی کسی کو ویران کرنا، خانہ گھر یعنی گھر کو ویران کرنا، ٹھیک، خانہ ویراں سازی۔ اب حیرت یہ اس کا فاعل ہے، یعنی حیرت کی خانہ ویراں سازی، یعنی ذرا دیکھیں تو صحیح کہ حیرت نے کس طرح سے گھر کو جو ہے وہ ویران کر رکھا ہے یا ویران کر دیا ہے۔ تماشا کیجیے، یعنی اس کو دیکھیے۔ تماشا کرنا میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں متعدد مرتبہ کہ دیکھنا۔ تو پورے مصرعے کا لفظی ترجمہ کیا ہوا کہ حیرت کا میرا ویسے لگا لیں ساتھ میں، اگرچہ شعر میں موجود نہیں ہے، لیکن مراد اس سے غالب کا یا شاعر کا اپنا ہی گھر ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ حیرت کا ذرا میرے گھر کو ویران کرنے کا جو عمل ہے، یہ تو ذرا دیکھیں کہ حیرت نے کس طرح سے جو ہے میرے گھر کو جو ہے وہ ویران خانہ بنا دیا ہے یا ویران کر دیا ہے۔ دوسرا مصرع، صورت نقش قدم ہوں رفتہ رفتار دوست۔ تو صورت نقش قدم کی صورت یا نقش قدم کی طرح، یہاں میں ایک بڑی باریک بات کرنے جا رہا ہوں، جو بھی احباب شعر سخن کے ساتھ وابستہ ہیں وہ اس کو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ صورت کا لفظ یا اس طرح سے جب مرکبات کے ساتھ آتا ہے، جیسے یہاں ہے صورت نقش قدم، تو دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے، دونوں معنی اپنی جگہ درست ہوتے ہیں، لیکن اب آپ نے سیاق و سباق کی روشنی میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے یہاں کیا معنی مراد ہے۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیں، صورت نقش قدم، تو اس کے ایک معنی ہے نقش قدم کی صورت، جس طرح سے کہا جائے صورت گل یعنی پھول کی صورت، ٹھیک، جبکہ دوسرے معنی کی طرح، یعنی صورت کا لفظ جو ہے وہ کی طرح کے معنوں میں بھی مستعمل ہوتا ہے، جیسے یہاں صورت نقش قدم کی طرح، یا صورت گل کی طرح۔ تو یہ آپ نے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے تعین کرنی ہے۔ تو یہاں صورت نقش قدم یاد رکھیے گا کی طرح کے معنی میں ہے، یعنی نقش قدم کی طرح، صورت نقش قدم کی طرح ہوں رفتہ رفتار دوست۔ رفتہ، اس کے بھی بہت سے معنی یوں سمجھیں کہ ہو سکتے ہیں، اور ایک اس کے براہ راست معنی ہے جو کہ فارسی سے ماخوذ، وہ کیسے کہ رفتن فارسی میں کہتے ہیں جانا، اور اس سے ہے رفتہ، گیا ہوا، ٹھیک۔ اور آپ نے وہ مشہور غزل بھی سنی ہوگی کہ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے۔ تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ کے معنی میں بھی جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ تو دراصل مراد یہی ہوتا ہے کہ یعنی چلتے چلتے، اس میں عام طور پر آدمی قدم قدم کر کے ہی کوئی سفر جو ہے وہ طے کرتا ہے، تو اس لیے رفتہ رفتہ کو آہستہ آہستہ کے معنوں میں بھی لے لیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو ہے یاد رکھیے گا، رفتہ کا لفظ جو ہے وہ دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ وہ کیسے کہ شاعری کے اندر کسی پر عاشق ہونا، کسی کا فریفتہ ہو جانا، گویا کہ اس کے دل کا جو ہے اس کے ہاں سے چلے جانا ہے، یعنی کہا جاتا ہے عام طور پر بھی کہ جی میرا دل جو ہے وہ چلا گیا، یعنی میں اسے دل دے بیٹھا ہوں، میرا دل جو ہے اب اس کے کوچے میں ملے گا۔ تو اگرچہ مراد اس سے دل ہوتا ہے کہ دل کا چلا جانا، لیکن
پھر یہ ہے کہ اس کو تھوڑی سی یوں سمجھیں کہ توسیع دیتے ہوئے عشق کے براہ راست معنی میں لے لیا جاتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ رفتار دوست، یعنی دوست کی رفتار سے مراد یہاں اس کی چال ہے، اس کی نخروں سے بھری ہوئی چال، نخروں سے بھرا ہوا اس کا جو چلنے کا انداز ہے، وہ ہے رفتار سے مراد۔ کہ رفتار دوست، کہ میں دوست کی رفتار کا عاشق ہوں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مراد اگرچہ دل کا چلے جانا ہے، رفتن سے چلے جانا، چلا گیا دل، چلا گیا میرا، کہاں چلا گیا؟ یار کے پاس، یار کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، ٹھیک۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ مراد اس سے عشق ہے، عاشق ہونا ہے۔ تو پورے جملے کا معنی کیا ہوا کہ صورت نقش قدم ہوں رفتار دوست، کہ نقش قدم کی طرح میں دوست کی رفتار کا عاشق ہوں۔ اب آپ نے دونوں مصروں میں موجود جو تراکیب ہیں، مرکبات ہیں، ان کے معنی بھی سمجھ لیے، اور اس کے علاوہ یوں سمجھ لیں کہ ایک مختصر تشریح، اگرچہ اس میں گہرائی یا گہرائی نہیں ہے، معنی کی مکمل تفہیم نہیں ہے، وہ بھی ایک گناہ ہو گئی، لیکن تفہیم میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت زیادہ تشنا ہے۔ اب میں اس کی مکمل جو ہے وہ تفہیم کی طرف آتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ شعراء کے ہاں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک روایت بن گئی ہیں، اگرچہ اس روایت کا کوئی ایسا ہمیں یوں سمجھیں کہ کوئی حوالہ نہیں ملتا، لیکن ان کے ہاں جو ہے ایک روایت بن گئی، اور اس روایت کی پھر شعراء کے ہاں پاسداری کی جاتی ہے، ان الفاظ کو انہی معنوں میں سمجھا جاتا ہے۔ تو نقش قدم جو ہوتا ہے اس کو حیرت کے ساتھ یوں سمجھے کہ استعارہ کیا جاتا ہے، کہ جس طرح سے کوئی آدمی حیران جب ہو جائے کسی بات پر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک گونا تھوڑی دیر کے لیے بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ جب انسان کسی بات پر حیران ہو تو چاہے وہ دانتوں میں انگلی دبائے ہو چاہے نہ دبائے ہو، لیکن آپ کو سٹل نظر آئے گا، بے حس و حرکت نظر آئے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ ایک حیرت کا ایک فطری سا نتیجہ ہے۔ تو نقش قدم جو کہ پاؤں کا نشان ہے، وہ بھی اگر آپ دیکھیں زمین کے اوپر تو آپ کو بے حس و حرکت نظر آئے گا، ساکت نظر آئے گا، گویا کہ وہ بھی اس شخص کی طرح ہے جو کسی بات پہ حیران ہے۔ یعنی نقش قدم بھی حیرت زدہ ہے۔ تو شعر کا معنی کیا ہوا؟ حال کہتا ہے کہ خانہ ویراں سازیے حیرت تماشا کیجیے، صورت نقش قدم ہوں رفتار دوست۔ کہ میں جا رہا تھا راستے میں، تو مجھے راستے میں یار کے قدموں کے نشان نظر آئے، تو میں نے یار کے قدموں کے جب نشان دیکھے یا اس کا نقش قدم دیکھا تو حیرت میں ڈوب گئے، اور ایسا حیرت میں غرق ہوا کہ یہ یاد ہی نہ رہا کہ میں نے گھر بھی جانا ہے۔ چنانچہ گھر میرا کیا ہوا؟ ویران ہو گیا۔ کیوں ویران ہوا؟ کہ مجھے حیرت نے وہیں جکڑ لیا۔ نقش قدم کا حسن، اس کی دلکشی میں ایسا محو حیرت ہوا کہ پھر مجھے ہوش ہی نہ رہا کہ میں نے اپنے گھر بھی لوٹنا ہے۔ گویا کہ اس حیرت نے کہ جو کہ مجھ پر یار کا نقش قدم دیکھ کر طاری ہوئی تھی، اس نے میرے گھر کو بالواسطہ ویران کر کے رکھ دیا۔ صورت نقش قدم ہو رفتار دوست۔ اب اس بات کی جو کہ غالب نے پہلے مصرے میں صراحت کی ہے، اس کو دوسرے مصرے میں اور واضح انداز میں بیان کیا کہ صورت نقش قدم ہو رفتار دوست، کہ جس طرح سے یار کی رفتار پر جو یار کا نقش قدم ہے وہ جو ہے حیرت میں غرق ہے یا غرق حیرت ہے اس کی دلکشی دیکھ کر، تو میں بھی جو ہے اس کا اسی طرح سے عاشق ہوں، رفتار دوست۔ میں بھی رفتار دوست کا جو ہے وہ رفتہ ہوں، عاشق ہوں۔ یعنی صورت نقش قدم، یعنی جس طرح سے یار کا نقش قدم جو ہے وہ یار کے پاؤں کے جمال کا تصور کر کے اس کا عاشق ہو چکا ہے، اس کا عاشق بن چکا ہے، میں بھی اسی طرح سے جو ہے وہ یار کی رفتار کا عاشق بن چکا ہوں، رفتار دوست ہوں۔ یعنی رفتار دوست دونوں ہیں، نقش قدم بھی رفتار دوست کا عاشق، رفتہ کا مطلب عاشق،
اور غالب خود بھی جو ہے وہ رفتار دوست کا عاشق ہے، لیکن سملرٹی درمیان میں ہے کہ وہ نقش قدم کی طرح عاشق ہے، اور نتیجہ اس کا غالب کے حق میں کیا نکلا ہے کہ غالب کو اب وہ گھر جانے سے مانع ہو گیا ہے، غالب کو یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے گھر بھی لوٹنا ہے، جس کے نتیجے میں غالب کا گھر جو ہے وہ ویراں ہو گیا ہے۔ گویا کہ وہ حیرت جو غالب پر یار کا نقش قدم دیکھ کر اس کا جمال، اس کی دلکشی دیکھ کر طاری ہوئی تھی، اس نے بالواسطہ طور پر غالب کے گھر کو ویران کر کے رکھ دیا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ یہ ایک انتہائی خوبصورت شعر آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ نیز دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔